بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اسامہ ایک لڑکا تھا جس کو اچانک موت آ گئی اور وہ اپنی موت سے خوش نہ تھا۔ مرنے کے بعد اسامہ کی روح نے سوچا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے شکایت کرے گی کہ وہ اپنی اچانک موت سے خوش نہیں ہے۔ پھر اس نے اپنی شکایت کو ایک پرچے پر لکھا اور یہ شکایت نامہ لے کر ڈاک خانے کی طرف روانہ ہو گئی۔ اسامہ کی روح نے راہ چلتے فرشتے سے پوچھا کہ 5ویں آسمان پر موجود ڈاک خانے کا راستہ یہاں سے ہو کر جاتا ہے؟ فرشتے نے گھڑی کو دیکھتے ہوئے جواب دیا، جی ہاں، مگر ڈاک خانہ کچھ منٹوں میں بند ہونے والا ہے۔ اسامہ کی روح فرشتے کے جواب پر یکدم بولی، مگر ڈاک خانہ تو عموماً دوپہر 3 بجے تک کھلا رہتا ہے۔ فرشتہ لمبی سانس لے کر بولا، جی ہاں، مگر جمعے کے روز معاملات کچھ اور ہوتے ہیں۔ گھڑی اس وقت 12 بجا رہی تھی اور اسامہ کی روح اپنی بے انتہا کوششوں کے باوجود ابھی 3 آسمان پر پہنچی تھی۔ ایسے ہی کچھوے کی چال چلتی رہی تو آج بھی شکایت نامہ پوسٹ نہ ہو پائے گا اور پھر بات کل پر چلی جائے گی۔ اسامہ کی روح خود سے بات کرتے ہوئے ایک دم منفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، نہیں، چاہے جو بھی ہو جائے، شکایت نامہ تو میں آج ہی پوسٹ کروں گی۔ اسامہ کی روح نے فوراً وقت نہ ضائع کرتے ہوئے آؤ دیکھا نہ تاؤ سیدھا دوڑ لگا دی۔ اسامہ کی روح اتنی تیز بھاگ رہی تھی جیسے ہوا کے گھوڑے پر سوار ہو۔ 5ویں آسمان پر موجود ڈاک خانے کے راستے میں کئی باغات پڑتے تھے جو ہر لحاظ سے حسین اور پرسکون تھے۔ ان باغات کو نظر بند کرتے ہوئے کئی بار اسامہ کی روح کا دل کرتا کہ کہیں رک کر آرام کر لے، مگر ذہن پر سوار شکایت نامے کا خیال اس کا حوصلہ ٹوٹنے نہ دیتا۔ بالآخر اسامہ کی روح ڈاک خانے کے باہر دروازے پہنچی۔ سوالیوں کی لمبی قطار دیکھ کر اسامہ کی روح حیرت زدہ رہ گئی۔ ہر کوئی اپنا خط پوسٹ کرنے کی امید کے لیے ڈاک خانے کے بنیادی دفتر کے باہر اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا۔ اسامہ کی روح من ہی من میں سوچنے لگی کہ میں واحد نہیں ہوں جو اللہ کو شکایت نامہ بھیجنے کی نیت سے آئی ہوں، میرے علاوہ بہت سے اور بھی ہیں جو اپنی موت سے خوش نہیں۔ انتظار کرنے والوں کی قطار میں اسامہ کی روح کا نمبر آخری تھا۔ گھنٹہ انتظار کرنے کے بعد آخر وہ وقت آ ہی گیا جس کا اسامہ کی روح کو بے صبری سے انتظار تھا۔ جیسے ہی اسامہ کی روح ڈاک خانے کے بنیادی دفتر میں داخل ہوئی تو اس کی نظر اس فرشتے پر پڑی جو اللہ کے نام لکھے خطوط پوسٹ کرنے کا کام سر انجام دے رہا تھا۔ وہ فرشتہ بہت جلدی میں تھا۔ اس نے اسامہ کی روح کو خوش آمدید کہے بغیر اپنے کاؤنٹر پر بند کا بورڈ لگا دیا۔ فرشتے نے اسامہ کی روح سے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ دفتر بند ہو گیا ہے، آپ اگلے ہفتے تشریف لے آئیے گا۔ اسامہ کی روح فرشتے سے التجا کرتے ہوئے بولی، دیکھیں میں بڑی مشکل سے یہاں پہنچی ہوں آج، اور میرا آج کے آج یہ خط پوسٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ فرشتے نے آگے سے تیز لہجے میں کہا کہ جمعے کا وقت ہے اور میں معمول سے تھوڑا لیٹ ہو گیا ہوں، اس لیے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اسامہ کی روح نے فرشتے سے کہا، دیکھیں میں اچانک موت سے خوش نہیں ہوں اور مجھے اپنی یہ شکایت جلد از جلد اللہ تک پہنچانی ہے۔ میرے بہت سے کام زمین پر ادھورے پڑے ہوئے ہیں جن کا مکمل ہونا بہت ضروری ہے۔ اسامہ کی روح اپنی بات پر زور دیتے ہوئے فرشتے سے بولی، پلیز مجھے یہ خط پوسٹ کرنے دیں، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اسامہ کی روح کی پر اصرار التجا کو فرشتہ زیادہ دیر تک ترک نہ کر پایا۔ فرشتہ ایک لمحے کے لیے سوچ میں پڑ گیا۔ فرشتے نے ایک لمبی سانس بھری اور اسامہ کی روح سے کہا کہ آپ ایک کام کریں، آپ اس کمرے میں موجود کمپلین باکس میں اپنا خط اس مہر کے ساتھ خود ہی ڈال دیں، میں تھوڑا جلدی میں ہوں۔ فرشتہ اپنی بات مکمل کرتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ اب اس خالی ڈاک خانے میں اسامہ کی روح اپنے شکایت نامے کے ہمراہ تنہا کھڑی تھی۔ فرشتے نے جس جانب اشارہ کیا تھا وہ کمرہ بنیادی آفس کے شمال میں واقع تھا۔ اسامہ کی روح نے وقت ضائع نہ کرتے ہوئے کمرے کی جانب قدم بڑھائے۔ قدم بڑھاتے ہوئے اسامہ کی روح کے ہاتھ اپنی جیب سے شکایت نامہ نکالنے میں مصروف تھے۔
جیسے ہی اسامہ کی روح اپنے ہاتھ میں پکڑا شکایت نامہ لے کر کمرے میں داخل ہوئی، اس کی نظر تھوڑی دور کمپلینٹ باکس پر پڑی جو خالی تھا۔ اسامہ کی روح یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ یہ ڈبہ خالی کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ باہر لگے سوالیوں کے ہجوم کی میں خود گواہ ہوں۔ اسامہ کی روح یہ سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر کمپلینٹ باکس سے تھوڑا دور رکھے ایک اور باکس پر پڑی جس کے باہر تھینک یو لکھا تھا۔ وہ باکس اس قدر بھرا ہوا تھا کہ اس کے اوپر والی سطح پر موجود کچھ خطوط آسانی سے نکالے جا سکتے تھے۔ اسامہ کی روح نے دل ہی دل میں کہا کہ لوگ مرنے کے بعد بھی عقل مندی کا مظاہرہ نہیں کرتے، ورنہ کمپلینٹ باکس میں ڈالے جانے والے خط کبھی کسی دوسرے باکس کی عزت نہ بڑھاتے۔ اسامہ کی روح کا خیال تھا کہ لوگ غلطی سے اپنے شکایات دوسرے ڈبے میں ڈال گئے ہیں، جبکہ ان کا اصل مقام کمپلینٹ باکس تھا۔ اسامہ کی روح نے سوچا کہ کیوں نہ میں ہی ان لوگوں کی غیبی مددگار بن جاؤں۔ اسامہ کی روح اب تھینک یو باکس کے پاس کھڑی ایک ایک خط نکالنے لگی۔ خط بغیر کسی لفافے کے تھے، اس لیے آسانی سے پڑھے جا سکتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ اسامہ کی روح نہ چاہتے ہوئے بھی خطوط پڑھنے لگی۔ پہلا خط جو اسامہ کی روح نے پڑھا وہ ایک بوڑھے آدمی کا تھا جس کے 2 بیٹے تھے۔ خط میں لکھا تھا، اے میرے رب، میں تیرا کس طرح شکر ادا کروں، تو میرے بیٹوں کی نیت سے خوب واقف تھا۔ تو جانتا تھا کہ وہ میرے فرمانبردار اس وجہ سے نہیں ہیں کیونکہ وہ میری اولاد ہیں۔ ان کی وفاداری کے پیچھے ان کے مکارانہ ارادے اور ان کی سوتیلی ماں کے نام وہ جائیداد ہے جو میں نے کئی برسوں پہلے اسے نکاح کے وقت دی تھی۔ میرے بیٹے وفاداری کی آڑ میں مجھ سے وہ جائیداد لینا چاہتے تھے۔ ان کا مقصد اپنی سوتیلی ماں کی تمام تر خدمتیں فراموش کر کے اسے بے گھر کرنا تھا، مگر تو نے ایسا ہونے نہ دیا۔ میری اچانک موت نے میرے بیٹوں کے ناپاک ارادے ناکام کر ڈالے اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی ماں کی خدمت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ بے شک تو تمام علم رکھنے والا کارساز ہے، بے شک موت برحق ہے۔ دوسرا خط لکھنے والی روح ایک جوان بے اولاد عورت کی تھی۔ اس خط میں لکھا تھا، اے میرے رب، میں کس طرح تیرا شکر ادا کروں، میں کئی سالوں سے بے اولاد تھی اور اس بات سے بے خبر تھی کہ میرا شوہر کسی دوسری عورت سے ناجائز رشتہ قائم کرنے کا خواہش مند ہے۔ میری بیماری سے ہوئی اچانک موت نے مجھے دنیا کی اذیت بری زندگی اور میرے شوہر کی بے وفائی دونوں سے نجات دے دی۔ بے شک تو تمام علم رکھنے والا کارساز ہے، بے شک موت برحق ہے۔ تیسرا خط اس مرد کی روح کا تھا جو سڑک پر ہونے والے کار حادثے کا شکار ہو چکا تھا۔ خط میں لکھا تھا، اے میرے رب، میں تیرا کس طرح شکر ادا کروں، میری موت نے میری اولاد کو وہ حق عطا کیا جو میں اپنی زندگی میں شاید نہ عطا کر پاتا۔ میری موت میرے امیر بھائی کے دل میں خدا خوفی کا باعث بنی اور اس نے میری اولاد کو ان کا جائز حق دے دیا۔ اب میری اولاد کبھی روٹی کی محتاج نہیں ہوگی۔ بے شک تو تمام علم رکھنے والا کارساز ہے، بے شک موت برحق ہے۔ اگلا خط اس بچے کی روح کا تھا جس نے دنیا میں صرف 3 دن گزارے۔ خط میں لکھا تھا، اے میرے رب، میں تیرا کس طرح شکر ادا کروں، تو نے مجھے میرے والدین کی بخشش کا وسیلہ بنایا ہے۔ شاید ہی میری زندگی میرے والدین کے حق میں اتنی کارآمد ہو پاتی جتنی میری موت ہے۔ بے شک تو تمام علم رکھنے والا کارساز ہے، بے شک موت برحق ہے۔ آخری خط جو اسامہ کی روح نے پڑھا وہ زینب کی روح کا تھا۔ خط میں لکھا تھا کہ اے میرے رب، میں کس طرح تیرا شکر ادا کروں، تو نے میری موت کو روشن کر دیا۔ اے میرے رب، میں شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھے دنیا کی عدالت کا محتاج نہ رکھا۔ دنیا کی عدالتیں پامال عزتوں کا انصاف کرنے میں ہمیشہ ناکام رہی ہیں، میری عزت تو نے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لی۔ میں شکر گزار ہوں تیری عطا کردہ جنت کی۔ بے شک تو تمام علم رکھنے والا کارساز ہے، بے شک موت برحق ہے۔ جیسے ہی اسامہ کی روح نے اللہ کے نام زینب کی روح کا خط پڑھا،
اسے اپنا وجود اپنے ہاتھ میں موجود شکایت نامہ چھوٹا محسوس ہونے لگا۔ فرشتے نے آ کر کہا، آپ ابھی تک یہاں ہیں؟ فرشتے کی اچانک آمد پر اسامہ کی روح پریشان ہو گئی۔ اسامہ کی روح نے گھبرا کر جواب دیا، ہاں بس وہ میں جا رہی تھی۔ فرشتے نے کہا، مگر خط تو آپ نے کمپلینٹ باکس میں ڈالا ہی نہیں۔ فرشتے کے سوال پر اسامہ کی روح نے اپنا خط اپنی ہتھیلی میں زور سے دبا لیا اور کہا، ہاں وہ مجھے خیال نہیں رہا، میں جلدی میں غلط خط اٹھا لائی، پھر کسی دن تشریف لے آؤں گی، آپ بس اللہ کو شکریہ کہہ دیجئے گا، اللہ حافظ۔ اسامہ کی روح کے جاتے ہی فرشتے نے ایک بار پھر باکس کو مسکراتے ہوئے دیکھا اور بولا، بے شک اللہ تمام علم رکھنے والا کارساز ہے، بے شک موت برحق ہے، بے شک بے شک بے شک۔ دوستو، اس میں کوئی شک نہیں کہ موت کا مزہ ہر کسی نے چکھنا ہے۔ دنیا میں مختلف مذہب پائے جاتے ہیں، مختلف لوگ پائے جاتے ہیں، دنیا میں مختلف موضوعات پر اختلافات ہیں۔ کچھ لوگ تو اس درجے پر بھی پائے جاتے ہیں جو خدا کے وجود کو نہیں مانتے، لیکن موت واحد چیز ہے جس کو دنیا کا ہر انسان مانتا ہے، چاہے وہ عربی ہو یا اجمی، کالا ہو یا گورا، ہر قسم کے لوگ اس موت کو مانتے ہیں کہ موت ایک دن آنی ہے۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی موت کو کثرت سے یاد کریں۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے والا بنائے، آمین۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کی یہ ویڈیو؟ اگر اچھی لگی تو ایک لائک کر دیں اور ویڈیو کو شیئر کر دیں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن کو دبائیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ تک وقت پر پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں پھر کسی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے بھائی کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔